ماں باپ ہو قربان محمد قربان محمد قربان محمد میں اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد قربان محمد قربان محمد قربان محمد قربان محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أظنه قال إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وآتى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینگی اور پچھنے لگوانے کا تذکرہ چل رہا تھا. جیسا کہ پہلے بتلا دیا گیا، یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے جس میں جسم میں سے خون نکالا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے خون کی حدت کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں فائدہ ہوتا ہے. اور خاص کر گرم ممالک کے اندر یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی گردن کی دونوں جانب کی دونوں رگوں میں. یہ اور یہ گردن کے دونوں طرف دائیں بائیں جو رگ ہیں اس کو اخدع کہتے ہیں، اخدعین. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینگی اور پچھنے کے ذریعے سے ان میں سے خون نکلوایا. وہ بین الکتفین، اور دونوں مونڈھوں کے درمیان پچھلے حصے میں جسم.
وآتل حجام اجرہ، اور سینگی پچھنا لگانے والا جو شخص تھا جس نے یہ علاج کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اس کی اجرت، اس کا معاوضہ، اس کی مزدوری عطا فرمائی۔ ولو کان حراما لم یعطہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس واقعے سے دلیل پکڑتے ہوئے ایک مسئلے کا حکم بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے سینگی اور پچھنا لگانے والے کو اجرت دینا، معاوضہ دینا، مزدوری دینا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سینگی اور پچھنا لگانے کی جو اجرت ہے وہ حلال ہے۔ اگر حرام ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اجرت نہ دیتے، اس لیے کہ جس چیز کا لینا حرام ہوتا ہے اس کا دینا بھی حرام۔ تو اگر سینگی اور پچھنا لگانے کی اجرت لینا اگر حرام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ دیتے۔ تو آپ کا یہ اجرت دینا، معاوضہ دینا، مزدوری دینا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو مزدوری لی جاتی ہے سینگی اور پچھنا لگانے کے اوپر وہ حلال اور گویا درست ہے۔ یہ گویا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس واقعے سے اس مسئلے پر دلیل پکڑی۔ پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ سینگی لگانے کی جو اجرت ہے خبیث ناپاک ہے، خبیث، تو اس کی وجہ سے بعض حضرات اس کی اجازت دیتے نہیں ہیں۔ احناف میں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ پہلے ناجائز حرام تھی، بعد میں اس کی اجازت ہو گئی۔ گویا وہ حرمت والے اس حکم کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ منسوخ مانتے ہیں، اگرچہ ان کے اس نظریے سے دوسرے حضرات نے اتفاق نہیں کیا، خالی احتمال کی بنیاد پر نسخ ثابت نہیں ہوتا یہ کہہ کر۔ ویسے جمہور یعنی عام طور پر حضرات ائمہ جو ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اور دوسرے حضرات جو ہیں وہ اس کو جائز اور درست قرار دیتے ہیں۔ البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پیشہ کسی آزاد آدمی کے لیے اختیار کرنا درست نہیں۔ غلام اگر اس پیشے کو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے تو اس کے حق میں گنجائش، اور کوئی آزاد اگر اس پیشے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی آمدنی اپنے واسطے استعمال کرنا امام احمد بن حنبل اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اپنے غلاموں کو، جانوروں کو کھلا دے۔ ظاہر ہے غلام اور جانور کو کھلانے کے لیے آدمی کتنا کمائے گا، خود ہی گویا یہ حکم جاری کرنا اس کو اس پیشے سے ہٹانے کا اور دوسرے پیشے میں لگنے کا ذریعہ بنے گا۔ وہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینگی لگانے کی اس اجرت کو آپ خبیث قرار دیا، لیکن جیسا کہ بتلایا کہ تمام دیگر حضرات جو ہیں اس طرف گئے ہیں کہ یہ درست ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو حنبلی المسلک ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو ممانعت قرار دی گئی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مزدوری گویا ناپاک ہے، بلکہ یہ علاج ہے جس کی گویا اہل ایمان کو ضرورت پیش آتی ہے۔ تو گویا کہ جو آدمی یہ جانتا ہے طریق علاج، اس کو چاہیے کہ ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو بلا معاوضہ ہی پورا کرے، ان سے اجرت کا مطالبہ نہ کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو خبیث قرار دیا۔ بہرحال جیسا کہ بتلایا کہ عام طور پر اہل علم جو ہیں حضرات علماء ائمہ مجتہدین اس کی اجازت دیتے ہیں، اور یہ ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے یہ بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینگی لگوا کر علاج کروانا اور اس کی مزدوری سینگی لگانے والے کو ادا کرنا، یہ گویا دلیل کے طور پر پیش کیا کہ یہ معاوضہ اور اجرت مزدوری حلال ہے۔ اگر حلال نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مزدوری ادا نہ کرتے۔ جیسا کہ بھی بتلایا، قاعدہ ہے کہ جس چیز کا لینا حرام اس کا دینا بھی حرام، اگر اس کا لینا حرام ہوتا تو حضور نہ دیتے۔ بہرحال یہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخدائین یعنی اپنے گردن کی دونوں طرف کی رگوں اور مونڈھے کے اندر جو ہے سینگی لگوائی۔ پاؤں کی پشت پر بھی سینگی لگوانا آگے آئے گا۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر جو زہر کھلا دیا گیا تھا، ایک یہودی عورت جو تھی زینب نامی، اس نے ایک بکری بھونی ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کی تھی، اور اس بکری میں اس نے زہر ملایا تھا، اور خاص کر کے اگلے دو پاؤں والا جو حصہ ہے دست کا حصہ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دست کا گوشت مرغوب تھا، تو اس میں اس نے زہر کی مقدار بھی زیادہ رکھی تھی۔ جب وہ بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے میں پیش کی گئی، کھانے کے لیے نوش فرمانے کے لیے آپ بیٹھے، آپ کے ساتھ حضرات صحابہ بھی تھے، آپ نے ایک لقمہ لیا، منہ میں رکھا، اور آپ نے فوراً صحابہ کو روک دیا، یہ گوشت مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے، آپ نہ کھائیے۔ دوسری بات روایتوں میں ہے کہ حضرت جبریل نے آ کر کے بتلایا۔ علماء نے لکھا ہے دونوں باتیں ہیں، گوشت نے بھی بتلایا اور حضرت جبریل نے بھی آ کر کے اطلاع دی کہ اس میں زہر، آپ اس کو نوش نہ فرمائیں۔ لیکن وہ جو تھوڑا لقمہ، اگرچہ اس کو آپ نے اگل دیا، لیکن اس کا کچھ اثر زہر کا حلق سے نیچے آپ کے شکم مبارک میں پہنچ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے، اس زہر کی وجہ سے آپ کے خون مبارک کے اندر ایک تیزی پیدا ہو گئی تھی، سمیت کا اثر، اور وہ جو ہے مختلف جسم کے مختلف حصوں میں جو ہے ظاہر ہوتا تھا، کبھی یہاں تو وہاں سینگی لگانی پڑتی تھی، کبھی مونڈے پر تو وہاں سینگی لگانی پڑتی تھی، کبھی جو ہے پاؤں کی پشت پر، اور بالآخر اسی زہر ہی کے اثر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ جیسا کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو بتلایا کہ وہ زہر جو کھلایا گیا تھا مجھے، میں نے آج جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، بیماری جو ہے وہ آدھ سری کی تھی، آدھا سیسی بولتے ہیں، وہ آدھا سری ہے، یعنی شقیقہ، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، سر کے آدھے حصے میں درد ہوتا ہے، تو وہ مرض تھا، بہت شدت سے ہوتا تھا اس زہر کی تیزی اور اثر کی وجہ سے، تو اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے زمانے میں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ اس زہر کی وجہ سے آج میں نے محسوس کیا کہ میری رگ جان، ایک رگ ہے جو دل میں سے نکلتی ہے اور جسم کے سارے حصوں میں اس کے جو ہے یہ پہنچتی، اس کی شاخیں پہنچتی ہے، وہ رگ کٹ گئی، اور جب وہ رگ کٹ جاتی ہے تو آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ گویا حالانکہ وہ زہر تو کھلایا گیا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر سن ہجری 7 میں محرم کے مہینے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی سن ہجری 11 میں ربیع الاول کے مہینے میں، یعنی 4 سال 2 ماہ کے بعد، لیکن زہر کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا کبھی کوئی چیز نقصان دہ کسی نے استعمال کی ہے، اس کا وہ نقصان والا یہ رہتا ہے جسم میں، اور پھر ایک مدت کے بعد وہ اپنا اثر دکھلاتا۔ آپ نے سنا ہوگا بعض مرتبہ زخم لگ جاتے ہیں، اور زخم میں جو زہر پھیل، جس کو دنور جانا کہتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے
2 سال پہلے زخم لگا تھا اور اس کا اثر بعد میں 2 سال بعد نمایاں ہوتا اور اس کی وجہ سے آدمی کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو بہرحال بتلانا یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بہانے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہادت کا مقام بھی عطا فرمایا۔ اس لیے وہ زہر کے اثر سے جس آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس کو حکمن یعنی گویا اس کو شہید کا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زہر کے اثر کے جسم میں ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خون مبارک کے اندر جو ہے تیزی آئی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ کو جسم کے مختلف حصوں میں جہاں وہ اثر کبھی ادھر آیا کبھی ادھر آیا، جیسے گیس ہوتی ہے نا، تو گیس کا جس کو تکلیف ہوتی کبھی پیٹ میں ادھر ہوتی ہے، کبھی سر میں ہوتی ہے، کبھی ادھر ہوتی ہے، تو اس طرح یہ بھی تو جہاں جہاں وہ شدت اختیار کرتا وہاں آپ کو سینگی لگوانی پڑتی تھی۔ یہاں پر بھی وہ مونڈے کے یہ گردن کی دونوں رگوں میں اور مونڈے کے حصے میں جو سینگی لگوائی اسی بنیاد پر۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو ذکر کر کے اس واقعے سے جو مسئلہ معلوم ہوا وہ بھی انہوں نے بیان کیا۔ حدثنا ہارون بن اسحاق قال اخبرنا عبدۃ عن ابن ابی لیلى عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا حجاما فحجمہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگی پچھنا لگانے والے کو بلایا اور فحجمہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پچھنے لگائے۔ وَسَأَلَهُ كَمْ خَرَاجُكَ، کیونکہ وہ غلام تھا، جیسا کہ پہلے بتلایا ابو طیبہ ان کی کنیت تھی، وہ بنو بیاضہ ایک خاندان ہے اس کے غلام تھے، اور جیسا کہ پہلے بتلایا اس زمانے میں کوئی غلام کسی کا کوئی ہنر جانتا ہوتا تھا تو آقا اس کو کہہ دیتا تھا تم اپنے اس ہنر کے ذریعے سے کماؤ، اور کمائی میں سے اتنا روزانہ مجھے طے کر دیتا تھا۔ جو مقدار آقا کی طرف سے طے کی جاتی تھی اسی کو عربی زبان میں خراج کہتے ہیں، اردو میں اس کو محصول کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ غلام تھے وہ صحابی ابو طیبہ، اور یہ اس طرح ان کے خاندان ان کے آقاؤں نے ان کو جو ہے اسی محصول کی ادائیگی کی شرط کے ساتھ ہنر کے ذریعے سے کمانے کی اجازت دی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کم خراج ہوگا، کہ بھئی آپ کے آقاؤں نے تم پر محصول کتنا ڈال رکھا ہے یومیہ روزمرہ کا؟ فقال ثلاثۃ اسوی، انہوں نے جواب میں عرض کیا 3 سا، ایک سا 3.5 کلو کا لگ بھگ ہوتا ہے، تو گویا یہ یوں سمجھئے کہ 11 کلو روزانہ کا غلہ ان کو خراج کے طور پر محصول کے طور پر دینا پڑتا تھا۔ فوضع عنہ سعان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ان کے آقاؤں نے 3 سا ان کے اوپر خراج اور محصول مقرر کیا تھا، ان لوگوں سے گفتگو کر کے بات چیت کر کے اور ان کو ان سے سفارش کر کے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، کم کرو، کم کروا کر بجائے 3 سا کے 2 سا، اسی کو کہتے ہیں فوضع عنہ سعان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محصول میں سے 1 سا کم کرایا تاکہ وہ بھی کچھ کما سکے۔ جیسے میں نے اگلی مرتبہ کہا تھا نا کہ لوگ رکشہ دیتے ہیں کہ میرا رکشہ چلاؤ بھاڑے سے، اب وہ رکشہ چلانے والے کیوں کہے کہ روزانہ مجھے 200 روپے دینا، تو کوئی سمجھدار آدمی ہوگا تو سفارش کرے گا، تجھے 200 دے گا تو بیچارہ خود کیا کھائے گا، ہے نا، ایسا کم کرایا۔ وَآتَاهُ أَجْرَهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو انہوں نے سینگی لگائی تھی اس کی اجرت بھی اپنی طرف سے ادا فرمائی۔ حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصری قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا حمام وجرير بن حازم قال اخبرنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحتجم في الاخدعين والكاهل۔ یہاں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گردن کی دونوں طرف کی رگوں میں اور موڈے پر سینگی پچھنے لگوایا کرتے تھے. وَكَانَ يَحْتَجِمُ ل17 و19 و 21 اور چاند کے مہینے کی 17ویں 19ویں اور 21ویں تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینگی اور پچھنا لگواتے تھے. اب یہ دیکھو یہاں جو تاریخوں کا تذکرہ ہے تو سنن کی روایتوں میں تاریخوں کا بھی تذکرہ آیا ہے. اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخوں والی روایتوں کو ان کی شرط کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اختیار نہیں کیا ہے، لیکن ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی روایتوں میں موجود ہے، جس میں عام طور پر مہینے کے درمیانی تاریخیں، یہ جو 17، 19 اور 21 جو ہیں وہ بیچ کی تاریخیں. چنانچہ اطباء نے بھی لکھا ہے، ابن سینا جو بہت بڑا طبیب گزرا ہے تو اس نے لکھا ہے کہ چاند کے مہینے کی شروع اور آخری تاریخوں میں سینگی اور پچھنے لگوانا اچھا نہیں، درمیانی تاریخوں میں لگانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی درمیانی تاریخوں ہی میں لگواتے تھے. حدثنا اسحاق بن منصوری قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظہر القدم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے حالت احرام میں مقام ملل میں. ملل یہ جگہ کا نام ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان. آپ تشریف لے جا رہے تھے مکہ اور حالت احرام میں تھے اور ضرورت پیش آئی سینگی اور پچھنے لگوانے کی، تو وہ مقام ملل میں آپ نے لگوائے علی ظاہر القدم، پاؤں کی پشت کے اوپر. یہ آپ نے جیسا کہ میں نے بتلایا مختلف جگہوں پر حسب ضرورت جیسا جہاں جہاں مفید ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینگی اور پچھنے لگواتے تھے. اب یہاں جو ہے حالت احرام میں سینگی لگوانا ایک مسئلہ ہے حضرات ائمہ کے یہاں کہ کوئی آدمی احرام کی حالت میں سینگی لگوا سکتا ہے. تو حنفیہ کے نزدیک اس کی اجازت ہے، اتنا ہے کہ وہاں سے بال نہ اکھاڑے جائیں، اس لیے کہ حالت احرام میں بال نکالنا اس کی اجازت نہیں ہے. تو ویسے سینگی لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، سینگی لگائی جا سکتی ہے، جیسے حالت احرام میں انجیکشن دے سکتے ہیں اسی طریقے سے حالت احرام میں سینگی اور پچھنے لگوانا جائز ہے. اسی روایت سے گویا اس کی اجازت قرار دی گئی ہے. قاری صدیق صاحب جو ترک سر میں پڑھاتے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال اور اے اللہ تمام متعلقین کی مغفرت فرما، تمام چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہمیں پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا۔ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے ابھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے ان کو بے انتہا قبول فرما۔ جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما۔ قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما۔ دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما۔ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما۔ عبادات کا اہتمام نصیب فرما۔ معاملات کی درستگی عطا فرما۔ معاشرت کا حسن عطا فرما۔ آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ ایسی حالت میں موت آوے
کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، ہمارے اور اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری پوری حفاظت فرما، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما، اے اللہ قاری صدیق صاحب کی والدہ کی بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، اے اللہ پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ عام وبا بیماری کی جو پھیلی ہوئی ہے اپنے فضل سے اے اللہ اس کو اٹھا لے اور تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو اے اللہ ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پورے عالم میں جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز و نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ